اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں کو پاکستانی قوم کے مستقبل کے معمارو شہرین نوجوان بیٹے بیٹیوں کو علم ہے اس بات کا کہ عوامی تحریک علم پہلی دفعہ آغاز کاری ہے لاہور کے حلقہ نمبر NA 130 سے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے سب نوجوانوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے، کہ اس کے لیے کوشش کریں کہ عوامی تحریک علم کو کامیابی دلوائیں، کیونکہ پاکستان کی واحد معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی ترقی کے لیے واحد آخری کرن جو کامیابی کیا ہے وہ صرف اور صرف عوامی تحریک علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کے پاس نہ ہی مذہبی، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کے پاس وہ سوچ ہے، وہ ارادہ ہے، نہ یہ استدلال کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں۔ یہ نہیں، ہمارے منشور میں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ ہم اپنا جو ہمارے پاس جو سوچ ہے، جو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو، ہم وہ بتائیں۔ لیکن بعض اوقات چند چیزیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ وہ چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، کمپیریزن کر سکیں۔ عوامی طریقے علم میں اور جتنی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، یہ واحد دنیا کی تاریخ میں، پچھلی 12-13 صدیوں کی تاریخ میں عوامی طریقہ علم جماعت ہے جس کا منشور ٹوٹلی 100% قرآن ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ صرف نام نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے منشور کی اس سے آگے والی شک ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی طے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت، اس کی بیس پر جا کر سمجھنا۔ جو وہ آدمی کسی مسئلے کو، کسی مسائل کو اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن پر جا کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو پھر علم کے دروازے خود بہت کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، علم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کا علم ہوتا ہے، اس میں گہرائی ہوتی ہے، وہ عین فطرت کے مطابق ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کی فطرت ہے، جو اسلام کی فطرت ہے، جو قرآن کی فطرت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کے عین مطابق وہ فطرت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو آلریڈی میرے پاس علم تھا۔ انشاءاللہ تعالی عوامی طریقے علم قرآن کے ذریعے انسانی فطرت کے مطابق انشاءاللہ تعالی قرآن کو نظم کے حساب سے اپنی قوم کو سمجھائے گی، اور قرآن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم تزکیہ نفس کریں گے اپنی قوم کا، اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا، ان کو شعور دیں گے، ان کو فنون لطیفہ سے راستہ کریں گے، جس سے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ وہ کون سا انقلاب آئے گا؟ وہ حقیقی علمی نظام پیدا ہوگا ملک کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان جس روز عوامی طریقے علم آئی، انشاءاللہ تعالی 27 ڈیز کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ یہ جو قرضہ ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ ساری جہالت کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے ذریعے اس جہالت کا خاتمہ کریں گے، اس غربت کا خاتمہ کریں گے۔ جس طرح یاد رکھو، یہ ساری چیزیں استدلال سے بات کرنا، اس کی ریزننگ کا طریقہ کار کیسے کرنا ہے، یہ قرآن کا پہلا سبق کا آغاز ہی قرآن پاک کا اس سے ہوتا ہے۔ آج یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ مجھے تو انتہا سے زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ قوم جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، آج وہ تعلیم و ترقی میں کتنی پیچھے جا چکی ہے۔ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس کا آغاز ہی قرآن سے ہوا تھا، جس کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا تھا، آج ہم اتنے دور کیوں جا چکے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر آج ہمارے ملک میں کوئی ریزننگ کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا علم نفس میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم کے صرف 3 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ جو ہے وہ نفس ہے، نفس میں سارا علم اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن، پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، اور تیسرا ذریعہ اسٹیبلش ہسٹری۔ اور جب انسان یہ تینوں سورسز کو استعمال کرتا ہے، اگر آپ غور کریں
تو علم جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی اس کی بھی تین طریقے ہیں. آپ کوئی تجربہ کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کی وجودی حقیقت کو ثابت کرتے ہیں. کس سے؟ خواہش سے، جو ہمارے اندر کے خواہش ہیں، جو ہمارے بیرونی خواہش ہیں، اس کے ذریعے اس کی وجودی حقیقت کو کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جو عقل پیدا ہوتی ہے، علم اور عمل کے نتیجے میں جو عقل پیدا ہوتی ہے، اس سے نظر و استدلال، آپ جو نظریات پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے، جو ایجادات کرتا ہے، وہ سارے کی ساری اس کے بعد اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے. لیکن قرآن کے ذریعے آپ کبھی ثابت کر ہی نہیں سکتے. اور تیسرا خبر ہے جو تواتر کے ساتھ پیچھے سے چلی آ رہی ہیں خبریں، بے شک وہ صدیوں کے پہلے کی ہو، اگر وہ کہیں جگہ پہ وہ محفوظ ہو گیا تو آج اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو موجودہ خبریں ہیں، جو میگزین، ٹیلی ویژن، ساری چیزیں، یہ تین پروسیس اگر کریں تو آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ علم پیدا ہو گیا. جیسے اگر عام درخت سے نیچے گرتا ہے تو یہ اس کی وجودی حقیقت ہے. پھر اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ استدلال سے ثابت کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ کرتے ہیں تو اگر اس کا نتیجہ صحیح آتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو ایمان کی بھی یہ تین چیزیں ہیں، نشانی ہیں. پہلی چیز اس کی ہے یقین ہونا کسی چیز پر، یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اگر اس کی علم کی جس طرح تعریفیں، 5 تعریفیں میں اکثر بتاتا ہوں، جس میں پہلی تعریف میں اکثر بتاتا ہوں کہ فطرت کو سمجھنا اور اندرونی برونی خواہش سے جو علم پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا ذریعہ. اسی طرح یاد رکھو جو عقائد ہیں، جو ہمارے قائد ہیں، وہی علم ہوتا ہے. جتنی دیر آپ کو کسی چیز پر یقین نہیں ہوتا وہ علم نہیں بنتا. قرآن کی اصطلاح میں اگر غور کریں تو یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے کہ اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تسلیم کرنا، حقیقت کو تسلیم کرنا، ایمان لانا، یہی ایمان ہے. اور دوسری چیز، پہلے نمبر پر اس پر یقین کرنا یہ ضروری. آپ سمجھیے یہ سب سے یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی علم ہے، یہی ایمان ہے، یہی قرآن ہے، یہی اسلام ہے، یہی سارا کچھ ہے. اور دوسری چیز تصدیق، اس کی تصدیق جو میں نے علم پیدا کس طریقے سے ہوتا ہے وہ 3 چیزیں بتائی ہیں، اور یہ قرآن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تصدیق ایمان کی. اور تیسری چیز، پہلی چیز یاد رکھو یقین ہونا ضروری ہے، دوسری چیز آپ نے تصدیق کرنی ہے، اور تیسری چیز آپ نے اقرار کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے. زبان سے اقرار کرو گے. جو لوگ، اگر آپ معاشرے میں دیکھتے ہو، جو لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کا یقین کمزور ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ منافقت ہے. اور جن میں یقین ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اقرار نہیں کرتے، وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر یقین نہیں، پر عمل نہیں کرتے. جو ایمان کی کم از کم ہر مسلمان کو یہ 5 چیزیں ہر مسلمان میں ہونا ضروری ہیں. وہ بھی یہی ہیں کہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ، اس کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر. اس کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر عمل کرنا چاہیے. اس کو ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے، بے شک اپنے خلاف، اپنے والدین، بہن بھائیوں کے خلاف کیوں نہ کرنی پڑے، ہمیشہ اس کو حق کی بات کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اگر وہ جہاں پر رہ رہا ہے، اگر اس کو اتنی زیادہ مشکلیں پیش آ گئی ہیں تو اس کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، حق کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے اس کو ہجرت کر جانی چاہیے. لیکن وہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ ادھر ماحول پورے کا پورے حالات سازگار ہیں. یہ جو کچھ یہ حکومت ان سے نہیں چاہ رہی کسی سے، ان کے پاس علم نہیں ہے. ان کے پاس جو علم ہے وہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی عوامی تحریک علم میں اپنی پوری قوم سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس قوم کی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے لاہور میں حلقہ NA 130 سے عوامی تحریک علم پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 2023 میں، جس کا پولنگ
جو ڈیٹ ہے الیکشن ڈیٹ وہ مارچ 16 ہے. کوشش کریں کہ یہ ایک سیٹ، بے شک آپ نون سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں یہ آزما کر دیکھو، یہ عوامی طریقے علم کو کامیاب کرو، انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں جنرل الیکشن تک انقلاب آ جائے گا. کیونکہ اس کے جماعت کے پاس علم ہے، دوسروں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور پانچویں چیز جو ایمان کی نشانی ہے وہ نفاق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ ہر انسان کو جو بھی اس کے پاس ہو، کوئی دین کے لیے کام کر رہا ہو، کوئی تنظیم ایسی شروع ہو جو دین کے لیے کام کرے، کیونکہ دین سب سے بڑی چیز ہے. دنیا میں انسان کا آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جنت کا حصول. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی جنت کے مکینوں کے حصول کے لیے. تو سب سے بڑا مقصد ہمارا وہ جنت کا حصول ہے. یہ تو دنیا میں، یہ عالم خلق میں یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ اجر کی دنیا نہیں ہے، اجر تو وہ آخرت میں ملے گا. تو یہ جو سیاست ہے یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں تو قرآن میں، فطرت میں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاست کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.